मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान मुर्शिद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के नज़रिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, मिशन मुंतकली, जी हाँ, मिशन मुंतकली और सिस्टम क्लैप्स होने के दावों के बाद हालात की तब्दीली का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा और ओहदेदारों की सफ़ों के अंदर अब थरथल्ली मचती हुई नजर आ रही है। पहले सिर्फ बातें थी, अब बयानात बराए बयानात के जवाबात दर जवाबात आना शुरू हो गए हैं। ये कहाँ हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। ये जो सिस्टम क्लैप्स की बात हुई है, इससे पहले कितना बड़ा इवेंट हो सकता है, आज मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड, सोर्सफुल इंफॉर्मेशन बेस्ड स्टोरी है, वो शेयर करूंगा। DGISPR ने गुज़िश्ता रोज एक मीडिया ब्रीफिंग की। उस मीडिया ब्रीफिंग के कुछ पॉइंटर्स इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, वो भी आपके साथ शेयर करने हैं। जबकि 2 अदद कैंपों के अंदर इस वक्त आग लगी हुई है। एक है नूनी कैंप, और उसके अंदर बहुत सारे जो सहाफ़ी हजरात थे जो कि इस हुकूमत या शहबाज शरीफ के हक में बोलते हैं, वो बोल रहे हैं, और एक आध ऐसा जो कि भोंपू है, रईसुल टाउटीन, वो भी बोलना शुरू हो गया। उसकी डिटेल्स, जमायमा खान की एक्टिविटी क्या है, कासिम खान, सुलेमान खान क्या करने जा रहे हैं, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, एहतजाज करने का जो सिक्का राजुल वक्त तरीका है वो एक ही, आपको पता है कि मुंह इधर करके ऊ करके निकल जाना है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के जो गयूर अवाम है, उनको दाद देना बनती है। वो मैं शुरू में ही बात कर देता हूँ। मुबैना तौर के ऊपर जो वीडियोस मुख्तलिफ सेक्टर्स से, ख़ास तौर के ऊपर मीरपुर और रावलाकोट से इमर्ज हुई हैं, अब वो सही हैं, दुरुस्त हैं, इसकी हक़ाइक़ के तनाजुर में बहुत सारे मामलात अपनी जगह। जो एहतजाज एफ्टन के अंदर कश्मीरी पाकिस्तानियों ने किया, इट वॉज़ वर्थ वॉचिंग। यानी हज़ारों लोग अचानक से जमे गफ़ीर की सूरत सड़कों पर निकल आए। तो ये कुछ वीडियोस सर्कुलेट हो रही हैं, मुबैना वीडियो, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक उसकी ऑथेंटिसिटी को कंफर्म ना किया जाए, 2-3 रिपोर्टर्स ने, सिद्दीक जान और बाकी दोस्तों ने उसको शेयर कर रखा है, इसका मतलब है कि ऑथेंटिक है। लेकिन फिर भी मैं लफ्ज़ डिस्क्लेमेटरी तौर के ऊपर इस्तेमाल करता हूँ, ताकि अगर कहीं कोई एहतमाल हो तो उसको बाद में हज़फ किया जा सके। जनाब, टॉप स्टोरी शेयर करने से पहले ये ज़रा, मोहसिन नकवी साहब ने हाल ही में जो स्टेटमेंट दिया सिस्टम के क्लैप्स करने का, वो सवाल जनाब DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब से किया गया। तो वो क्या था, वो ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर है। ये DGISPR कहते हैं कि पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर है। मोहसिन नकवी के बयान से नौजवान में मायूसी नहीं फैलेगी, बल्कि वो कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। DGISPR कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का खुसूसी ताल्लुक़ है। दोनों ममालिक के लोगों के दिल एक साथ धड़कते हैं। हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहदा है और हम वादों और मुआहदों पर कायम रहने वाले लोग हैं। लेकिन वो दिफाई मुआहदा कैसे फंक्शनल होगा, वो तफसीलात मीडिया के सामने नहीं रखी जा सकती। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर कहा गया कि वहाँ पर ऑलरेडी एक हुकूमत है और वो हुकूमत इसको देख रही है। तो उन्होंने मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि 16 बरस में लापता अफराद की कुल तादाद 10,901 दरख्वास्तें आई, 9,372 केसेस निपटा दिए गए, सिर्फ 1,529 केसेस ज़ेर इल्तवा है, 4,896 अफराद अपने घरों को वापस पहुँच चुके, तकरीबन 1,800 अफराद मुख्तलिफ जेलों में हैं, 308 अफराद फौत हो चुके हैं, इनकी लाशें भी ट्रेस कर ली गई। कमीशन ने कहा 2400 केसेस लापता अफराद के आते ही नहीं है। ये DGISPR के स्टेटमेंट है, लापता अफराद के ज़ुमरे में आते ही नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन इस तमाम तर जो क्यास है जो कि मोहसिन नकवी साहब के उस बयान के बाद क्रिएट हुआ, उसके ऊपर अब गुफ्तगू ज़्यादा होना शुरू हो गई है। मैं ये रईसुल टाउटीन, आपको पता ही है कौन है, आप चले लिख दीजिएगा नीचे रईसुल टाउटीन आप किसको मानते हैं। जनाब मुन्ना भाई,
تو منا بھائی فرماتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا طاقت کا حصول ابھی جاری ہے اور اسی سپیڈ سے جاری ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں اپنے کریئر کے اختتام پر ریفارمز کا ایجنڈا لے کر آ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے. حوصلے بلند ہیں, وقت بھی ساتھ ہے اور ایجنڈا بھی بہت بڑا ہے. یہ میں چشمہ پہن لیتا ہوں جی, یہ لیں جی چشمہ پہن لیتا ہوں تاکہ دھندلاہٹ کم ہو. تو وہ کہتے ہیں حوصلے بلند ہیں, وقت بھی ساتھ ہے اور ایجنڈا بھی بہت بڑا ہے. میں بہت احتیاط کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں کمزور آدمی ہوں. اور بھائی اگر تم کمزور آدمی ہو بھائی اور بڑی احتیاط سے عرض کر رہے ہو تو باقیوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو میں نہیں چاہتا کہ میرے لیے کوئی پرابلم ہو. آپ کے لیے ستّی خیرہ بھائی, آپ کے لیے کیا پرابلم ہونی ہے, آپ تو ہیں ہی رئیس, آپ کے لیے کیا پرابلم ہونی ہے. میں اس سے زیادہ کھل کے آپ سے بات نہیں کر سکتا. جناب منیب فاروق صاحب فرماتے ہیں جی یہ میں آپ کے سامنے کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا, جبکہ اسی پوائنٹ کے اوپر اسی معاملے کے اوپر جو راولہ کوٹ آزاد کشمیر پوری اوور آل سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. خواجہ آصف نے ابصار عالم کے شو میں بات کی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں کہا راولہ کوٹ کے لوگ کشمیری نہیں ہیں. آج بھی مقبوضہ کشمیر میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. مہاجرین کی نشستیں ختم نہیں ہونے دیں گے. مہاجر کشمیر کے اصلی وارث ہیں. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی. ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات پہلے بھی مانے گئے تھے, انہیں 24-25 ارب روپے بھی دیے گئے تھے. ایکشن کمیٹی والے مشکوک اور فورن فنڈنگ پر چل رہے ہیں. پھر وہی بات کہہ گیا جو ہمیشہ وہ کہتے ہوتے ہیں. ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں اگر انیس ستی کی شہادت کا مذاق نہ اڑایا جاتا, یا آسمہ شیرازی صاحبہ کو کوٹ کر کے کہتے ہیں اگر آسمہ شیرازی صاحبہ اور ساتھی اس وقت لاشوں کو نہ جھٹلاتے تو آج اسامہ زندہ ہوتا. صرف بندوق چلانے والا نہیں, اس پورے سسٹم کا ہر سہولت کار ان نوجوانوں کا قاتل ہے. یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے کامنٹس ہیں. اب آ جاتے ہیں جو ریاکشن آیا محسن نقوی صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر. یہ ذرا راوی المعروف حسن ایوب المعروف راوی کہتے ہیں کہ مایوسی نہ پھیلائیں, لوگوں کو امید دیں. یہ جو مایوسی پھیلا رہے ہیں بھائی, مایوسی پھیلانا ان کا کام بنتا نہیں ہے. ان کا کام لوگوں کو امید دینا ہے. انہیں اگر اظہار کرنا ہے تو اس طرح نہ کریں, آپ لوگوں کو امید دیں. یہ جناب حسن ایوب صاحب کہتے ہیں. اب آ جاتا ہوں جی اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر جس سٹیٹمنٹ نے ایک ریپل کریٹ کیا کھڑے ہوئے پانی کے اندر, تالاب کے اندر, کہ کچھ بیک اینڈ کے اوپر پک رہا ہے, یعنی سسٹم میں بدلاؤ کی بات آ رہی ہے. کل کا بلاگ میں نے کیا تھا جس میں نے آپ کو بتایا کہ پروبیبلی یا تو یہ جمہوری جو پارلیمانی نظام ہے اس کو لپیٹنے کی تیاری ہے اور اس کے بعد کوئی پریزیڈینشل کائنڈ آف اے سسٹم آ سکتا ہے, یا پھر خلافت ٹائپ کی کوئی چیز جو ہے نا وہ بھی لانچ ہو سکتی ہے. آلریڈی ایک ٹی وی چینل نے خلافت کولا بھی لانچ کی تھی, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے اوپر جو ہے جو میرے پاس اپنے ذرائع سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں, اس میں یہ ضرور ہے کہ جس وقت یہ ہونا ہوا یعنی اگر یہ مقصود ہوا کہ جمہوری پارلیمانی نظام کو گھر بھیج دیا جائے اور پھر صدارتی نظام کو لایا جائے, یا یہ جتنے بھی چہرے ہیں ان کو فارغ کر دیا جائے, یا پھر خلافت ٹائپ کی کوئی چیز, چیف ایگزیکٹو ٹائپ کا عہدہ جو پہلے مشرف کے پاس آپ کو یاد ہوگا رہا ایک وقت میں, اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس سے ٹھیک کچھ دن پہلے یا اس کے عین وقت کے اوپر خان صاحب کو, یعنی عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے اسپتال یا بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے. اب یہ کنسینچول ہوگا یا فورسفل ہوگا مبینہ طور کے اوپر یا ممکنہ طور کے اوپر, اس کا فیصلہ وقت کرے گا. یہ میری انسائٹ ہے, کچھ میری انفارمیشن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, تاکہ یہ تاثر قائم کیا جا سکے کہ خان صاحب انڈورس کرتے ہیں اس تمام تبدیلی کو جو تبدیلی ان میکنگ ہے, یا خان صاحب اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس تمام تبدیلی کے جو تبدیلی ہونے جا رہی ہے, یا خان صاحب کے فالوورز کی جانب سے اگر کوئی سنگین یا سخت رد عمل آنا ہو تو اس کو ڈائلیوٹ کیا جا سکے. یہ 2-3 عوامل ہیں جو میرے پاس انفارمیشن کی صورت آ رہے تھے, تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اس میں جو سب سے زیادہ کردار ہوگا نا, جمائمہ خان, قاسم خان, سلیمان خان, زلفی بخاری, ڈاکٹر شہباز گل, پاکستان کے اندر جو ڈائسپورا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, انٹرنیشنل کمیونٹی کا, ان سب کا ایک خاص کلیدی کردار ہو سکتا ہے. اور یہ جب بھی ہوگا, ویسے تو ابھی یہ نہیں پتا کہ اسی سال کے اندر, مجھے تو لگتا ہے کہ جتنی تیزی سے چیزیں شفٹ مار رہی ہیں اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہے, اسی سال کے اندر ہو سکتا ہے. اگر اسی سال کے اندر ہوتا ہے تو کتنا تیزی سے ہوگا یہ میں آپ کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ شیئر کروں گا. ہمارے ایک دوست ہیں, صحافی دوست ہیں ثناء اللہ خان, انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب کو کوٹ کر کے کچھ چیز کہی ہے. آج سے تقریباً کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا تھا. وہ کہتے ہیں the utility of government is now over, یعنی اس گورنمنٹ کا جانا ٹھہر گیا, جی کا جانا ٹھہر گیا, اس کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے. میرے تھمبنیل کا یہ ایک حصہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب نے 10 جون کو یہ کالم لکھا جس پر کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے.
اور ناراضگی بنتی بھی تھی کہ کیا ابھی تو ٹوٹل 4 سال ہی ہوئے, 2 ٹینیور لیے ہوئے اس گورنمنٹ کے شہباز شریف صاحب کی, اس کو آپ گھر بھیجنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو اس وقت ایک دوست نے پوچھا سہیل صاحب کا تجزیہ کہاں تک صحیح ہے, تو میرا جواب جو کہ میں نے جون کے وقت میں ایک ولاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ سہیل صاحب حالات, واقعات اور ماحول کو بھانپ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور یہ صلاحیت کئی دہائیوں تاریخ اور تجزیے اور تجربے کا نچوڑ ہے, اور میں تو ان کے سیاسی تجزیے کا قائل ہوں. یہ ہمارے دوست ثناء اللہ نے ان کو کوٹ کر کے بات کہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس حکومت کے جو مشکل دن ہیں اس کا آغاز ہو چکا ہے, اور جو معاشی مشکلات ہیں اس نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. اب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت, زیادہ بری لگتی انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. سابق بھارتی کرکٹر کپتان سورو گنگولی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے کہا, ظاہر ہے کہ بیک ڈور انٹریکشنز ہوا کرتے تھے کیپٹن ٹو کیپٹن, تو یہ تو جونیئر تھے خان صاحب سے. انہیں کہا کہ عمران خان نے مجھے کہا جب سامنے بادل آ جائیں تو اپنی اڑان اوپر رکھو. عمران خان بے خوف انسان ہے, یہ سورو گنگولی کہتے ہیں, اور اپریشیٹ کر رہے ہیں ایک پوڈ کاسٹ کے دوران عمران خان صاحب سے متعلق. جناب نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں آصف زرداری کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے 2 چہیتے ججز نہیں بن سکے, جس پر وہ ناراض ہیں. 10 دن ہو گئے انہوں نے ججز کی تعیناتی کی سمری پر دستخط نہیں کیے, اس لیے محسن نقوی ان سے ملنے گیا اور کہا آپ NFC ایوارڈ بھی نہیں مانتے, اس وجہ سے پنڈی میں لوگ آپ سے ناراض ہیں, اس لیے یہ کرنا پڑے گا, اور اگر نہیں کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ریڈ لائن کون سی ہے اور کیسے کراس ہوتی ہے. محسن نقوی آصف زرداری کے بیٹے بنے ہیں, مگر اب وہ کسی اور کے بیٹے بن گئے ہوئے ہیں. جی میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا جی, بڑا زبردست بیٹا ہے یار, سارے ابو بنے ہوئے ہیں. اچھا علی موسیٰ گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی, سوال ہوا بیرسٹر عمیر نیازی بولے کہ پیپلز پارٹی پہلے سے نون لیگ کے ساتھ نکاح میں ہے, پہلے اس نکاح سے نکلے پھر اپوزیشن کی طرح ہے, جس پر علی موسیٰ گیلانی بولے پیپلز پارٹی شریعت پر عمل کرے گی اور 2 نکاح رکھے گی, 2 شادیوں کی اجازت ہے, اس میں پرابلم کس کو ہے کس کو نہیں ہے, یہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں, لائک قاسم خان سوری صاحب اور یا مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ محسن نقوی کے منہ سے یہ فکر کہ یہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے, ایسا ہی ہے جیسے کسائی کسی بکری کو ذبح کرنے کے بعد کہے کہ بہت ظلم ہوا ہے. ملک کی اتنی آبادی 1947 سے لے کر 2022 تک اگر 50% ہوئی, ان 4 سالوں میں جتنی تباہی محسن نقوی نے کی ہے تو انہوں نے تن کے رکھ دیا. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. آپ نے میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں کہ کس طرح کا سسٹم آ سکتا ہے, پریزیڈینشل یا خلافت. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.